ایک آدمی معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، ایک آدمی سے زنا سرزد ہو جائے اور لوگ اس کے بیٹھ کے چرچے کرنے لگ جائیں تو وہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، مگر آپ کے اور ہمارے کھاتے میں بھی فرشتے گناہ لکھ رہے ہوں گے۔ اگلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ کسی بھی شخص پر بہتان نہ لگاؤ، کسی بھی شخص پر بہتان نہ لگاؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم کسی اپنے بھائی کا تذکرہ کریں، کوئی ایسی بیماری کے بارے میں، کوئی ایسی خرابی کا تذکرہ کریں جو خرابی اس میں پائی جاتی ہو، مثلا ایک آدمی کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے اور میں اس خرابی کا تذکرہ کروں، آپ نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما فیہ، غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ جو برائی اور بیماری تمہارے بھائی کے اندر ہے تم اس برائی کو ذکر کرو، یہ غیبت ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ غیبت کوئی اور چیز ہوتی ہوگی، بلکہ کسی شخص کے اندر کوئی بھی خرابی پائی جاتی ہے، ایسی خرابی جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، اور آدمی اس کو بیٹھ کر مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ کر رہا ہو کہ یار وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا، اگرچہ وہ گناہ اس نے کیا ہوا ہوگا، اللہ آپ کے کھاتے میں بھی گناہ لکھ رہے ہوں گے۔ ایک آدمی معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، ایک آدمی سے زنا سرزد ہو جائے اور لوگ اس کے بیٹھ کے چرچے کرنے لگ جائیں تو وہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، مگر آپ کے اور ہمارے کھاتے میں بھی فرشتے گناہ لکھ رہے ہوں گے۔ ایسی برائیاں اپنے بھائی کے ذکر کرنا جو اس میں پائی جاتی ہیں، یہ بھی گناہ کا سبب ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی خرابی ہو جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلا جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثلا اس کے اندر کوئی اور برائی ہے جس برائی سے کسی اور کو خدشہ ہے، یہ کسی نے رشتے کے لیے اس کے بارے میں مشورہ کیا ہے، تو اس وقت جو بات صاف صاف ہو، سچ سچ ہو، منہ پہ بتا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ ایک صحابی نے مشورہ کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس رشتہ آیا ہے، دو لوگوں نے رشتہ بھیجا ہے، ایک فلاں ہیں اور ایک فلاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کی بات کرو تو وہ اتنا سخت مزاج آدمی ہے کہ اپنے کندھے سے چھڑی کو زمین پر نہیں رکھتا، بات بات پر چھڑی اس کے کندھے پہ ہوتی ہے، کوئی آگے سے بات کرے اس کو گھما کر لگا دے گا، اتنا سخت آدمی ہے۔ اور اما معاویہ فصعلوکن، اگر معاویہ کے رشتے کی بات کرتی ہو تو معاویہ فقیر ہے، قلاش ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، ہاں مزاج کا نرم ہے، جیب میں نہیں ہے، لیکن جو حالات تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل وہ بتلائے۔ اس موقع پہ چھپانے کی ضرورت نہیں کہ اگر کسی بھائی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کوئی کسی رشتے کے بارے میں مشورہ کر رہا ہو، اس وقت حقائق مکمل طور پہ بتلا دیے جائیں، مگر اس کے علاوہ کسی ایسی برائی کا تذکرہ کرنا جو کسی مسلمان میں ہو وہ غیبت ہے، اور کسی ایسی برائی کا تذکرہ کرنا جو کسی مسلمان میں ہو ہی نہیں وہ بہتان ہے۔ مثلا یار فلاں نے تو فلاں کے پیسے کھا لیے ہیں، مثلا فلاں تو یہ کرتا ہے، یار مجھے تو لگتا ہے شاید وہ نشہ بھی کرتا ہے، مجھے لگتا ہے شاید وہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم اپنی باتوں میں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس مسلمان میں نہیں پائی جاتی، فرشتے ہمارے کھاتے میں بہتان اور الزام تراشیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ایسی تہمتیں کسی مسلمان پر نہ لگاؤ جو تم اپنے دل میں ایجاد کر رہے ہو، ایسی تہمتیں کسی مسلمان پر نہ لگاؤ جو اس کے دو ہاتھ اور دو ٹانگ کے درمیان کسی گناہ کے بارے میں تہمت ہو، وہ کسی مسلمان پر نہ لگاؤ۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور اسی طریقے سے اگر تمہیں کبھی کوئی نیکی کا حکم دیا جائے تو نافرمانی نہیں کرنا، تمہیں کسی اچھائی کی طرف بلایا جائے، معروف بات کی طرف، نیکی کی بات کی طرف، کسی خیر کی طرف بلایا جائے تو نافرمانی نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں کرتا، وہ اچھائی کا کام، وہ خیر کا کام وہ تم سر انجام دے دینا۔